بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اور مومن بڑی قیمتی چیز ہے۔ مومن اور غیر مومن کے عناصر تو ایک ہی ہیں۔ جس چیز سے مومن بنا ہے اسی چیز سے غیر مومن بھی بنا ہے، لیکن مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن بن دیکھے مانتا ہے، کافر دیکھ کے مانتا ہے۔ یہ بنیادی فرق اور پہلا فرق ہے۔ مومن اپنی زندگی میں سب کو مانتا ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مان لیا، اور جب موت کے وقت غیر مومن کی آنکھوں کا پردہ کھلتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ تو جب وہ سامنے دیکھتا ہے تو پھر مانتا ہے، پہلے نہیں مانتا۔ فرعون بھی پہلے کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، اور جب موت کا وقت آ گیا، جب دیکھا تو پھر کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ جو ساری زندگی خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اب موت کے وقت وہ خود ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کو فرمایا گیا کہ الآن، اب ایمان لائو، دیر ہو چکی ہے، اب دیکھ لیا، مشاہدہ ہو گیا، اب آپ کا ایمان معتبر نہیں۔ دوسرا، مومن بخوشی مانتا ہے اور غیر مومن مجبوراً مانے گا۔ مومن جس چیز کو اس دنیا میں بخوشی مانتا ہے، غیر مومن اسی چیز کو ایک وقت آئے گا کہ مانے گا مگر مجبور ہوگے۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سر شرم سے جھکے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں واپس لوٹا دیجئے، اب ہم نیک کام کریں گے۔ ہمیں اب بات کا پکا یقین آ گیا کہ ہاں، مرنے کے بعد واقعی زندہ ہوتے۔ تو مومن زندگی میں بخوشی مانتا ہے، اور کافر نے قیامت کے دن مجبور ہو کے مانا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے ہمارے پروردگار، ہم پہ بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہمیں اس سے نکال دیجئے، اگر ہم لوٹ کر پھر برے عمل کریں تو پھر واقعی ہم ظالم ہیں۔ تو قیامت کے دن کافر لوگ مجبور ہو کر کے ہر اس چیز کو تسلیم کریں گے جس کو مومن اس دنیا میں بخوشی تسلیم کرتا تھا۔ مومن یہاں کہا کرتا تھا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ، ہم نے آپ کے منادی کو سنا جو آواز لگا رہا تھا کہ اے رب، اپنے رب پہ ایمان لے کر آ، اور ہم ایمان لے کے آگے اس کی بات پہ لبیک کہہ دیا، اس کی بات کو مان لیا۔ بخوشی تو انسان کی قدر، انسان کی قیمت، انسان کا مرتبہ ایمان کی وجہ سے۔ ایمان نہ ہو تو انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ آگ سے بنا، پانی سے بنا، ہوا سے بنا، مٹی سے بنا، یہی اجزاء دونوں کے ہیں۔ کاربن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، اس کی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے؟ بلکہ وہ ایک سائنسدان نے تو اس کی قیمت میں مقرر کی $6.5۔
اب یہ اتنا قیمتی عظیم شخص جو بنا، انسان جو بنا، تو یہ ایمان کی دولت، ایمان کی وجہ سے۔ تب دیکھیں کتنا ایمان کتنا قیمتی ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس چیز کی اتنی حفاظت ہوتی ہے۔ گھر میں ساز و سامان میں سب سے قیمتی جو تصور ہوتا ہے وہ سونا ہوتا ہے۔ اب سونے کو گھر کے اندر محفوظ کمرے میں، پھر محفوظ بکس میں، پھر بکس کے اندر چھوٹا سا، اور اس کو بھی پھر بالکل تہ میں بکسے کے لپیٹ کے رکھتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے، کہیں چوری نہ ہو جائے۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت ہوتی ہے، اور انسان کو قیمتی بنانے والی چیز اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر اس فتنے کے دور میں ایمان بچانا کتنا مشکل ہو گیا۔ طرح طرح کے لوگ، نت نیا ایک فتنہ وجود میں آتا ہے، نت ایک مولوی مارکیٹ میں آتا ہے۔ زیادہ تر تو جو صحیح عقیدے کے علماء ہیں وہ تو بیچارے محنت کر رہے ہیں، لیکن عام لوگوں کو صحیح اور غلط کا کیسے پتہ چلے گا؟ چہرے پہ داڑیاں تو سب رکھتے ہیں، سر پہ پگڑیاں تو مرزا نے بھی باندھی ہوئی ہے۔ اس لیے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اپنے ایمان کی بقا کی، سلامتی کی اور خاتمہ بالایمان کی دعا کیجیے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور یہ جو نت نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اللہ پاک ان فتنوں سے سب کو محفوظ رکھے۔